ورثت العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الممالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال فعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ہماری مجالس قادریہ کا آج چوتھا دن ہے۔ ابتدائی 3 دن حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حیات طیبہ، آپ کی پیدائش اور پیدائش سے پہلے سے لے کر کے آپ کے تعلیمی مراحل، پھر آپ کے خدمات عالم اسلام کے لیے، اور یہ پوری آپ کی تحریک، آپ کا مدرسہ، آپ کی خانقاہ، آپ کی وعظ و نصیحت کی محفلیں، یہ تمام کے تمام آپ کی گویا کہ سوانح حیات، آپ کی مبارک زندگی ہم نے سماعت کی۔ اب مرحلہ ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا۔ تعلیمات کسی شخصیت کی زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا مقصد ہوتے ہیں، اس کی مشن جو ہوتا ہے، جو تحریک اس کی ہوتی ہے، وہ اصل اس کے تعلیمات ہوتے ہیں۔ شخصیت کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ایک لگاؤ، ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ بعد میں اس کی تعلیمات پر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ تعلیمات پر عمل نہ ہو اور صرف محبت کا دعویٰ ہو تو یہ محبت بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بادام ہم رکھ دیتے ہیں، چند مہینے کے بعد دیکھتے ہیں جب آ کر اٹھاتے ہیں تو صرف اوپر کا کور رہ جاتا ہے اور اندر کا مغز ختم ہو جاتا ہے۔ کسی شخصیت سے محبت کا دعویٰ تو ہو، لیکن ان کی بتائے ہوئے راستے کو نہ جانتے ہو، نہ چلنا چاہتے ہو، وہ بار گزرتا ہے تو وہ محبتیں اسی طرح کھوکھلی ہیں جیسے وہ بادام اندر کے مغز کے بجائے جو چھلکا ہوتا ہے اتنا ہی، کبھی ہوا آئے تو اڑ جائے، کبھی کوئی پکڑے تو دب جائے۔ اصل تعلیمات، اصل بات تعلیمات ہیں۔ تو پہلے 3 دن حضرت پیران پیر کی شخصیت اور ذات سے نسبت پیدا کرنے کے تھے، اور
آخری 3 دن حضرت کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات اور آپ کے احکام اور آپ کا طریق بتلانے کے ہیں۔ ہمارے اس سلسلے میں اور اس خانقاہ میں ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہمارے پاس دونوں اعتبار کے لوگ ہوں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو دماغ دیا ہے، اس دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ یاد رکھے، بڑی بنیادی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک جو انسان کے دماغ کا جو سینٹر بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے، وہ ایموشنل چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ جذباتی چیزوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، جذباتیت اس کے اندر ہوتی ہے، جذباتی چیزیں طلب کرتا ہے، جذباتی انسان کو بناتا ہے، ایموشنل بناتا ہے۔ یہ بالکل یا بیچ کا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اچانک کوئی چیز دیکھیں آپ، فوراً متاثر ہو کر اس سے محبت کرنا، کوئی چیز ناپسندیدہ دیکھے تو فوراً جذبات میں آ کے اس پہ بھڑک جانا، محبت، نفرت، غصہ، پیار، یہ جتنے بھی جذباتیت والی چیزیں ہیں، یہ پورے کے پورے تعلق رکھتے ہیں یہ دماغ کے بیچ کے حصے سے۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ اس جو جذبہ آپ کے اندر کچھ بھی پیدا ہوتا ہو، کسی چیز کو دیکھ کر اچانک محبت امنڈ آنا یا نفرت امنڈ آنا، غصہ امنڈ آنا یا کوئی اور چیز، یہ جذبات کی جو عمر ہے وہ صرف 12 منٹ ہے۔ کتنے منٹ؟ صرف 12 منٹ۔ سائنس کہتی ہے اگر اچانک آپ کو کوئی چیز اچانک اطلاع ملی، کوئی چیز کی بڑی سے بڑی غمناک چیز کی اطلاع ملی، آپ سننے کے 12 منٹ تک آپ کو وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، شاک رہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ 12 منٹ کے بعد آٹومیٹک اللہ رب العزت نے جسم کے اندر ایسے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے کہ وہ وقتیہ ایفیکٹ جو ہے آپ کا وہ ڈیزالو ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ یہ کہ پھر اس کے بعد آپ اس کو جاری رکھنے کی باتیں سنتے 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 اس کو آپ آگے بڑھاتے رہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اسی لیے کسی کو دیکھ کے اگر غصہ آتا ہے، غصے، خطرناک غصے والی آپ بات دیکھ لیتے ہیں جو آپ کبھی نہیں چاہتے تھے ایسی چیز آپ کے سامنے آ گئی، وہ غصہ آٹومیٹک فطرت ہے، دماغ کا وہ حصہ اسے قبول کرتا ہے اور فوراً آپ کا دماغ کے اندر ایک شوق کے ساتھ ایک غصہ آ جاتا ہے۔ 10 منٹ گزر جاتے ہیں، 12 منٹ، ٹائم دیکھیے، 12 منٹ کے بعد اگر وہ 12 منٹ تک آپ کچھ بھی اس کے اوپر ریاکٹ کر دیں گے تو وہ غصے کا ریاکٹ ہوگا، وہ جذباتی ایکشن ہوگا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے گا۔ اس وقت کا بول، اس وقت کا عمل، وہی 12 منٹ گھڑی دیکھ کر آپ کوئی تنہائی میں چلے جائیں، اس کے بعد جب آپ آ کر کے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں تو کوئی جذباتی نہیں، آپ حالات کو دیکھ کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ دماغ کا وہ حصہ کیا ہے؟ جذباتی بنانے والا۔ یہ باتیں سن لی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے دماغ کا ایک حصہ جذباتی دیا تو دوسرا حصہ ہے وہ سامنے کا آپ کا حصہ، یہ فور ہیڈ، یہ پیشانی سے لے کر کے یہاں تک کا جو حصہ ہے، یہ آپ کو ایک مستقل منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے والا اور ایک منظم زندگی کے لیے ہیلپ کرنے والا حصہ ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ کون سا؟ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، کیا مستقل ایک لیول کی معتدل، پائیدار، مستقل، ایک سمجھیے کہ ایک سنجیدہ زندگی دینے والا، پریکٹیکل زندگی دینے والا حصہ ہے۔ آپ زندگی میں کوئی کام مستقل طور پر کئی سال، 30 سال، 40 سال سے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کا دماغ کا یہ حصہ بڑا ایکٹیو ہے اور آپ اس لحاظ سے اس کو ایکٹیو کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آپ تو کار چلاتے ہیں، سیلف ہوتا ہے، سیلف کیوں ہوتا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے۔ سیلف کی کتنی دیر ضرورت ہوتی ہے؟ جب تک کہ گاڑی سٹارٹ نہ ہو۔
گاڑی جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انجن اپنے آپ پہ لے کے گاڑی کو چلاتا ہے. آپ سیلف پہ گاڑی چلا نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے انسان دماغ کے اندر یہ جو جذباتی حصہ، ایموشنل حصہ رکھا، اس کا کام سیلف مارنا ہے. یہ کیا ہے؟ سیلف. سٹارٹ، انجن سٹارٹ. جیسے ہی سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد فوراً یہ اپنے پورے کمانڈ کو منتقل کر دے اس حصے پر، کہہ دے کہ یہ چیز ایسی ناپسندیدہ ہے، لیکن اب اس کو کیسے حل کیا جائے یہ تیرے اوپر فیصلہ ہے، تو چلا. ایک ہوتا سیلف، اس کے بعد گاڑی انجن کے حوالے ہوتی ہے. گاڑی اب چلتی ہے، کدھر چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، پوری ایک سسٹم ہوتا ہے. کہاں سے پیٹرول لے کر کے، کاربیٹر سے نکل کر کے کہاں جائے، کیا کرے، کیسے گاڑی چلے، ایک سسٹم ہوتا ہے. کسی انسان کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، وہ سیلف پر 10 کلومیٹر جا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ 2 کلومیٹر نہیں، وہ وہیں کا وہیں. بات بہت بڑی اور بلند، ایک ہی مجلس میں آپ کے تمام مسائل حل کرنے والی بات عرض کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے، اللہ نے بنایا دماغ کا وہ حصہ بھی یہ حصہ ہے. ایک جذباتیت والا، ایموشنز والا، ایموشنل کر دینے والا. دوسرا سنجیدگی پیدا کرنے والا، پریکٹیکل لائف دینے والا، استقامت دینے والا، مستقل مزاجی پیدا کرنے والا. یہ سامنے کا حصہ. انسان کو جس کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی غذا دینی چاہیے. دماغ کو غذا چاہیے. اس حصے کی جتنی ضرورت آپ کی لائف میں ہے اس کو اتنے باتوں کی اتنے چیزوں کی غذا دینی چاہیے. یہ سامنے کے دماغ کا جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی چیزیں دینی چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا یہ ہے کہ آج دنیا کے تمام مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم میں سے مسلمانوں کی اکثریت کو ایک زمانے دراز سے دماغ کے اس بیچ کے حصے کو یوز کرنے پر مجبور کر دیا گیا. آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ غور کیجئے کہ آج میرے ایک ایموشن اور جذبات پہ حملہ کیا جاتا ہے، ابھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں. ابھی وہ ختم نہیں ہوتا کہ تیسرے پہ حملہ کرتے ہیں. ابھی میں ادھر سے ہٹتا ہی نہیں کہ چوتھے پہ حملہ کرتے ہیں، تاکہ میرا وہی بیچ کا دماغ میں ہمیشہ سیلف پہ ہی رہوں. ہمیشہ میرا جذبات بھڑک کر میری پوری طبیعت کے اندر صرف جذباتیت آ جائے اور میرا سامنے کا یہ دماغ کام کرنا ہی بند کر دے. اور اس بڑی سازش اور ایک بڑی چیز آپ دیکھیں، یہ جو ہے نا ایموشنز، انسان کے شہوتوں کے ایموشنز ہو سکتے ہیں. شہوت، کسی لڑکی کو دیکھا، اچانک شہوت پیدا ہوئی، کتنی دیر تک رہتی. عورت کو دیکھ کے شہوت ہو، دولت کو دیکھ کے شہوت ہو، آپ کی مخالفت کو دیکھ کر غصہ ہو. الگ الگ ورائٹیز ہے اس ایموشنز کے. کہیں شہوت، کہیں غصہ، کہیں نفرت، کہیں کچھ. میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ پوری دنیا کو اپنے نظر میں لا لیں. دنیا کی کسی قوم کو اتنی جذباتی نہیں بنایا گیا جتنی مسلمانوں کو وانٹیڈلی بنایا جاتا ہے. اور جب آپ کا یہ حصہ مسلسل بھڑکا ہوا ہو، ایکٹیو ہو، آپ کے یہ سامنے کا جو پریکٹیکل عمل کا حصہ ہے یہ مفلوج ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ تو باہری لوگوں کی ہو گئی. اتفاق یہ ہے کہ جب آپ امت مسلمہ میں اندر آ جائیں، یہاں پر بھی یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہماری تقریریں، ہمارے بیانات، اس کا بھی ہم لوگ کتابیں پڑھ کر ڈھونڈ کر وہ حدیثیں اور وہ واقعات نکالتے جو لوگوں کو جذبات میں لائے جاتے ہیں. وہ بیان زیادہ خوبصورت ہمیں دکھتا ہے جس میں جذبات زیادہ ہو، جس میں ایموشنز بھڑک جائیں، جس میں آنکھوں میں آنسو آ جائیں، واہ واہ کے الفاظ نکل جائیں، سبحان اللہ سے ماحول گونجتا جائے. آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا یہ پورے چیزیں اچھے ہیں. کتنی دیر تک؟ بولیے 12 منٹ.
اور آپ کی محفل 12 منٹ تک بھی ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم باہر نکلتے نکلتے ہم پر سے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے دماغ کا وہ حصہ ایکٹیو ہوتا ہے. آپ سننا چاہتے، کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ کسی کی تعریف، ایک بیان کسی کی تعریف پہ میں کرتا جاؤں، آپ سنیں یہ کیا ہے، تعریف کا حصہ یہاں جا رہا ہے یا نہیں. کسی کی مخالفت کا حصہ بھی دماغ کے اس حصے کو ایکٹیو کر رہا ہے. کسی کے خلاف، کسی کی موافقت، کسی کی تعریف، کسی کی نفرت، کسی کے بلا بھڑکاؤ بات، یہ سب کہاں کام کر رہے ہیں؟ یہاں. اور یہ تمام چیزیں آپ کے پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. نہ کسی کی تعریف آپ کو پرسنل فائدہ دے گی، نہ کسی کی مخالفت آپ کو پرسنل فائدہ دے گی. آپ یہ بتائیے کہ بھئی اب ہم کو کرنا کیا ہے. تو ایک طویل عرصے سے ہمارے بیانات بھی ہم کو بھڑکاتے ہیں، جذباتی بناتے ہیں، ہمارے حالات بھی ہمیں جذباتی بناتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب علماء اور مقررین کو بھی آپ کہیں تو وہ لوگوں کے مزاج کے لحاظ سے بات کرتے ہیں. کیا کریں بھائی، لوگوں کو بور مارتا ہے، اس وجہ سے ہمیں بولنا وہی پڑتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ان کے پورے بیان 2-2 گھنٹے بیان سے لوگوں کو کوڑی کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن لوگ بیٹھے وہی بیان میں رہتے ہیں جس میں صرف جذباتیت ہو. کرے تو کیا کریں؟ محلہ بڑا بھرا رہنا چاہیے، اجتماع میں 1.5-2 لاکھ لوگ ہونا چاہیے. آپ اس کے اندر، کیونکہ دماغ یہی چاہتا ہے، لذت منہ کو لگ گئی ہے، لذت. ایسے ہی جیسے زبان کو لذت لگتی ہے ویسے ہی دماغ کو بھی لذت لگ گئی ہے، وہی باتیں چاہیے. سنجیدہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ہم سناتے ہیں. معجزات سناؤ جس کے اندر کیا ہے، ایک قسم کی چمتکار، یعنی آپ کے دماغ کے لیے بالکل ایموشنل چیز ہے، آپ سنتے بیٹھتے ہیں. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بتاؤں کہ حضور نے سچ کہنے کی یہ تاکید فرمائی ہے، جھوٹ سے نفرت فرمائی ہے. آہستہ آہستہ 2-2 4-4 کر کے اٹھ جاتے ہیں یا اونگ آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے دماغ کا یہ حصہ جس کو اللہ رب العزت نے عملی چیزوں کو قبول کرنے اور اپنی زندگی کو پریکٹیکلٹی پہ لانے کے لیے ایک بڑا حصہ دماغ کا رکھا ہے، آپ ایک زمانے سے اسے مفلوج رکھے ہیں. واقعات سنائیے، سنیں گے ایموشن سے اس میں. یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ضرور اسلام کا حصہ ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، یہ ضرور، لیکن اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگنیشن. آپ سیلف سٹارٹ کریے، اس کے ذریعے جذبہ پیدا کریے اپنے اندر. اس کے بعد جذبہ جب پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ آپ بیٹھتے ہیں کار میں، سٹارٹ کرتے، کیوں؟ کہیں جانا ہے تو سٹارٹ کرتے آف کرتے، سٹارٹ کرتے آف کرتے. یہ تھوڑی کریں گے آپ گاڑی کو. ہم اپنے دماغ کو یہی کام کرتے ہیں، سٹارٹ ہوتا ہے پھر آف ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے پھر آف ہو جاتا ہے. پوری دنیا کی قوموں میں اس وقت قوم مسلم کا یہ عالم ہے، اور قوم مسلم، پوری قوم مسلم میں خاص طور پر اہل السنہ والجماعت کا یہ عالم ہے. ان کی پوری محفلوں میں کوئی سنجیدہ بات، کوئی عمل کی بات، کوئی پریکٹیکل پلاننگ، کوئی مضبوط آگے کی سوچ، زندگی گزارنے کا ایک نیا سیٹ اپ، تبدیلی کی باتیں، یہ ہم کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتی. اتنی عظیم شخصیت کی میں بات کروں. آپ اس وقت، کل 11ویں تھی، 11 تھی، آج اور کل پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر انٹرنیٹ ہے. آپ بیٹھ کر کے لگا کر کے پورے بیانات سن لیں. یہ وہ شخصیت جسے کوئی صرف سنی نے نہیں، سنی، دیوبندی، وہابی، تبلیغی، اہل حدیث، یہ سب کے امام ہیں. فقہاء، محدثین، مفسرین، متکلمین، یہ سب کے امام. اس زمانے میں ان کی محفل اگر آپ دیکھتے تو اس سے بڑے
बड़े अइम्मे हदीस इनकी महफिल में बैठे होते, अइम्मे तफसीर इनकी महफिल में बैठे होते, अइम्मे फिक्र इनकी महफिल में बैठे होते, हजारों की तादाद में, एक नहीं दो नहीं, और फिर कॉपी पेन लेकर के इनकी बातें लिखते हुए बैठते। ये वो शख्सियत थी। वो कौन सी बातें थी इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों को मुतासिर करती थी। और आज क्या बात है कि ये अजीम शख्सियत से जितने लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको हम दूर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बगैर पढ़ा लिखा तबका क्यों अतराफ होता है यहां पर, यह बात सोचने की है। अहले सुन्नत वल जमात ने ऐसी शख्सियत को कैसा रिप्रेजेंट किया कि जब एक आदमी अहले सुन्नत में रहता है, पीराने पीर की सोहबत यानी आपके दामन से वाबस्ता रहता है और आम सा जाहिल रहता है, जैसे ही उसमें शऊर बेदार होता है, पढ़ाई लिखाई का शऊर होता है, छोड़ करके बाहर निकल जाता है, अहले सुन्नत में नहीं रहता। इसकी वजह क्या है, इसके कौन जिम्मेदार है? हजरत पीराने पीर का इंटेलेक्चुअल लेवल आप वो लेवल से लोगों के सामने पेश नहीं किया, आपने उनकी शख्सियत को वैसा पेश नहीं किया। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हमारी महफिलों के अंदर हमने इस बात की कोशिश की है कि इंसान के दिमाग के दोनों हिस्सों को ग़िज़ा मिले। वो हिस्सा जो जज्बाती बात सुनना चाहता है, जज्बात है, बहुत अच्छी बात है, मोहब्बत, प्यार, जज्बा, फनाइयत, फिदाइयत, ये बातें भी हम सुनाते हैं। आपकी शख्सियत, आपकी पैदाइश, आपकी करामात, आपकी खिदमात, ये भी सुनाते हैं। लेकिन इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ गुजारने में जो दिमाग काम करता है उसे मफलूज नहीं करते, उसको भी ग़िज़ा देते हैं। और ये असल कादरियत है, ये असल खिदमत है। मैं हूं, आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरे जूते सीधे करेंगे, मेरी किताब उठा के चलेंगे, आप मेरे हाथ चूमेंगे, मेरे पाँव चूमेंगे, बचा हुआ पानी पीएंगे, मुल्क साहब आए तो हाथ बन के ठहरेंगे। लेकिन मैं अगर आपको दो बात कहूँ कि भाई चलिए नमाज पढ़ने, आप उधर पलट के ठहर जाएंगे, तो आप बताइए वो मुझसे मोहब्बत है? उसको मोहब्बत कहते हैं? मोहब्बत का मतलब पहले बात मानो, बात मान के जात छोड़ देना यह भी मोहब्बत नहीं, जात मान के बात छोड़ देना यह भी मोहब्बत नहीं। जात भी मानो और बात भी मानो। जात मानने में अमल नहीं करना है, अच्छा है, वाह वाह कहना है, और बिरयानी खाना है, मिठाई खा करके निकल जाना है, याद तो सब है। और जब बात मानने की आई तो कड़वी कड़वी बात है, कैसा चेंज करेंगे, रात कैसे बदलेंगे, दिन कैसे बदलेंगे, लिहाजा भाई वो नहीं होता। तो इसको वफादारी नहीं कहते, इसको गुलामी नहीं कहते। बात समझ में आई? ये तमहीरी तौर पर इतनी बात मैंने आपके सामने इसलिए अर्ज की, यहां से सिर्फ सुनने की बातें नहीं, अमल करने की बात है। अब तक तो सुनना था, वाह वाह क्या शख्सियत है, वो शख्सियत को अब सुनने के लिए, अमल करने के लिए, प्रैक्टिकल, अल्लाह अकबर, आपको वो बातें सुननी हैं और वो खरी खरी बातें सुननी हैं। वो बड़ी बड़ी बातें, बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं, मैं मुख्तसर तौर पर, चूंकि अब आपकी तसव्वुफ के हवाले से जो आपकी बातें हैं मैं इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करूँगा। सबसे पहले जो किताब मेरे सामने है वो हज़रत पीराने पीर का एक रिसाला है, उसका यानी उसका उन्वान ही सिलसिले कादरिया है। उसका नाम है अल-फुतुव्वा। क्या नाम है? अल-फुतुव्वा। फुतुव्वा किसे? किताबुल फुतुव्वा फी कैफियत अख्ज़िल अहद वल बैआ। ये फुतुव्वा, किताबुल फुतुव्वा है, बैअत कैसे ली जाए और मुआहिदा, वादा कैसा लिया जाए, उसमें इसकी तफसील है। मैं इसके अंदर से मुख्तसर बातें आपके सामने अर्ज करूं। पहले ये बात अर्ज करूं कि ये फुतुव्वा कहते किसी है? फुतुव्वतुन, फता, अगर असल में इसका लफ्ज है फता या फता। आपने सुना होगा, आप लोगों के हवाले से कहता हूं, अक्सर लोग बोलते हैं ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुने होंगे आप, ला फता। अब ये याद रखें,
اس کا ترجمہ آگے بولتا ہوں. لا فتح کا مطلب کہ فتح کہتے ہیں اصل میں جوان کو, جوانی کو. لیکن جوانی کا مطلب آپ سمجھیں گے 15 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کی یہ جسمانی جوانی نہیں, اس کو جوانی نہیں کہتے. صوفیہ کے پاس جوانی, جسمانی جوانی کو جوانی نہیں کہتے. صوفیہ کرام کے پاس, اللہ والوں کے پاس جوانی آپ کے ارادے کی پختگی, وعدے کی پابندی اور اپنے کمٹمنٹ کی اندر جتنی مضبوطی ہے اس کو جوانی کہتے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا؟ اصحاب کہف کا واقعہ سنا کہ پوری سوسائٹی اللہ رب العزت کی نافرمان بت پرست تھی, لیکن ان میں سے ایک نوجوان کو خیال آیا کہ بھائی اللہ صبح جا کر کے وہ بت کی پوجا کرتے ہیں, میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا, کونے میں ہٹ گیا. ایسے ہی ایک اور نوجوان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی سب ایک کر رہے ہیں, میں ہٹ جاتا ہوں, وہ بت پرستی مجھے نہیں چلتی, دوسرا ہٹ گیا. ایسے ہی ہم مزاج چند نوجوان جو پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے وہ الگ ہوئے. اب انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ کرنا کیا ہے. ادھر بادشاہ, پوری قوم, ہمارے باپ دادا, ہماری مائیں پورے وہاں لگے ہوئے ہیں اس میلے میں, یہ کونے میں ہٹ گئے. اب لوگ ان سے پوچھنے لگے تم کون ہیں, تم کیوں الگ ہوئے. بہرحال ان کے خلاف ماحول بنتا گیا. آپس میں انہوں نے سوچا کہ بھائی کیا کرنا ہے, کیا اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے جا کے انہیں مل جانا ہے یا سختیاں برداشت کرنی ہے. غور سے سنیں, ماحول سے کمپرومائز کر لینی ہے یا سختیاں برداشت کرنی ہے, ٹکرانا ہے ماحول سے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ گئی, ایک خدا کی محبت آ گئی, سوسائٹی سے ٹکرانا ہے, کوئی کمپرومائز نہیں, جو ہوتا ہونے دیں. یہ سوچ لیا تھا کہ گھر چھٹ جائیں گے, یہ سوچ لیا تھا کہ دوست دشمن ہو جائیں گے, یہ سوچ لیا تھا کہ سب کچھ بدل جائے گا, اس کے باوجود ہمیں بدلنا ہے, کیا کریں. تو انہوں نے, اللہ رب العزت نے انہیں اشارہ کیا, وہ غار میں گئے. ان لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ لوگ جوان مرد تھے, فرمایا. ان کی عمر کا تذکرہ نہیں فرمایا. ان کی عمر 25 سال کی تھی, 22 سال کی تھی, 50 سال کی تھی, نہیں. انہم فتیۃ, وہ جوان مرد تھے, وہ مرد تھے. آمنوا بربہم, جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے. تو اللہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ پر حقیقی طور پر یقین رکھنا یہ مردانہ کام ہے, یہ طاقت کا کام ہے, یہ ہمت کا کام ہے. ورنہ تو خود غرضی ہے, دل بولا تو مانو, دل بولا تو نہ مانو, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, نہ دیکھنے مرضی کی بات آئی تو مانو, نہیں تو مت مانو. اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں. تو فتیہ کسے کہتے ہیں آپ بات سمجھے, کتاب الفتوہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تم کمزوری سے طاقت میں آنا چاہتے ہو, نامردی سے مردانگی میں آنا چاہتے ہو, بزدلی سے ہمت میں آنا چاہتے ہو, تو آؤ ہاتھ بڑھاؤ, ملاؤ ہاتھ. اس کو کہتے ہیں بیعت, اور اس کو کہتے ہیں معاہدہ. کہ اب تک بے مقصد کی زندگی گزار رہا تھا, اب تک بغیر کوئی مقصد کی زندگی, بغیر کوئی تعلق کی زندگی, بغیر کوئی چیلنج کی زندگی. اب میں آگے بڑھتا ہوں, چیلنج اٹھانے تیار ہوں, اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے تیار ہوں, اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہوں, شیطان اور نفس سے ٹکرانے کے لیے میں تیار ہوں. تو یہ میں ہوا کون؟ یہ حقیقی رجل, حقیقی فتح. اور انہم فتیۃ فرمایا. تو اسی سے کتاب الفتوہ, جوانی کی کتاب, مردانگی کی کتاب. اللہ رب العزت نے یہاں نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. جب حضرت موسیٰ فرعون سے ٹکرا رہے تھے, فرعون سے مقابلہ کر رہے تھے, اللہ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ اس وقت فتح تھے. فتح حانیہ سے فتح یعنی اللہ کے لیے سینہ سپر ہونے والا.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی قوم سے مقابلہ درپیش ہوا، وہ تنہا پڑ گئے، اور اس حالت میں جب مقابلہ کیا تو فرمایا وہ فتح ہے۔ تو یہ اصل، یہ جو بیعت، لوگ زمانے سے پریشان ہو کہ نہیں میں بیعت کر لیا تو پریشانیاں دور ہو جاتے ہوں گے، بلکہ آ کے بیعت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پریشانیاں آتے ہیں تو آنے دو، ٹکرانے کی نیت سے بیعت کرنے کا مقام ہے۔ حضرت پیران پیر نے دیگر بہت ساری کتابیں ہیں، اس کتاب میں صرف ان لوگوں سے بات کی ہے، ان لوگوں سے پیران پیر کا تعلق ہے جو خاص طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں اور پھر وعدہ کر رہے ہیں کہ ہاں میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ابتدائی بات میں نے ذکر کی یہ کتاب کے متعلق، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ مول صاحب یہاں سے بہت ڈرانے کی بات کرنے والے، نہیں کرنے والے، یہ صرف تعارف کرایا، یہ ہم بعد میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے، لیکن اس کی چند ضروری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ضرور رکھ دوں گا۔ تو پہلے ایک تو لفظ فتح کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کتاب کا نام، کتاب کا عنوان۔ اب رہی یہ بات کہ یہ بیعت وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اس تصوف کے متعلق دو باتیں آپ پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تصوف کا خلاصہ دو لفظ میں فرماتے ہیں۔ کیا چاہتا ہے انسان؟ تصوف سے چاہتا کیا ہے؟ بہت ساری تشریحات، ہزاروں کتابیں ہیں، بڑی بڑی باتیں یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے تصوف کا مطلب کیا فرمایا؟ ہوا الصدق مع الحق، اللہ کے ساتھ سچا تعلق۔ مطلب کیا ہے سچا تعلق کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی جھوٹ، کوئی کسی قسم کی چیز نہیں۔ اللہ میں تجھ پہ یقین کرتا ہوں، اگر میں بول دوں تو تجھ پہ ہی یقین کرتا ہوں، بول بھی، میری زبان، میرا دل، میرا عمل، ہر چیز ایک ہی کام کرے۔ زبان بول رہی ہے آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، دل بول رہا ہے پیسے پہ ایمان لاتا ہوں، قدم بولتا ہے عامل پہ ایمان لاتا ہوں، نہیں، زبان، دل، قدم سب ایک ہو جائے تو وہ اللہ کے ساتھ سچائی اور صدق ہے۔ الصدق مع اللہ، بھائی تم جو ہے وہ بولو نا۔ حضرت عمر صاف آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے، ان کے بعد پوچھا گیا عمر اپنا ایمان بتائے، تو عمر نے ایمان بتایا، میں اپنی بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ بولے نہیں بولے، صفائی تھی ان کے پاس۔ تب ان کو بتایا گیا نہیں جان بھی نہیں چھوڑنا، جان سے بھی زیادہ ہونا ہے۔ او ہو، تو مطلب میں جہاں ہوں وہ بھی پیچھے ہے، آگے بڑھے، ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تصوف کا مطلب ہے کیا فرمایا؟ الصدق مع الحق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا رشتہ، مطلب جو بولو اسی پہ یقین کرو، اسی پہ عمل کرو، جو بولو اسی پہ عمل کرو، بس وہی چاہتے اللہ۔ اللہ کے ساتھ رشتے میں جھوٹ نہ آئے، باتاں بنانا ہیلے نہ آئے، مالک تو ہے تو ہی ہے۔ یا دنیا میں ہم کرتے ہیں کاروباری لوگ، بھائی میں تم سے لے رہا ہوں کسی دوسرے سے نہیں لیتا ہوں، پھر پلٹ کے دوسری گلی میں جا کر کے اس سے بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں تیرے سے نہیں لے رہا ہوں، دوسرے سے نہیں لیتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ دنیا میں اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ تعلق تو میرے ساتھ تعلق، مجھے رب مانتا ہے تو مجھے ہی رب مانتا ہے، مجھ پہ بھروسہ ہے تو مجھ پہ ہی بھروسہ ہے، اور پھر میں آزماتا بھی ہوں، نہیں دے کے دیکھتا ہوں، بازو کی گلی سے لیتا کیا، نہیں دیا تو انتظار کرتا یا بازو گلی سے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کو۔ بازو سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میرے سے بھی ہے، بازو والے سے بھی، ورنہ اگر رابطہ نہیں ہے، جیسے ہی ایک دکان گئے نہیں ملا، فوراً فون کر کے بازو ہٹ کے دوسروں سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہاں مال نہیں ہے، میں آپ کے پاس آ جاؤں کیا؟ اللہ ایسے ہی
پھنسا کر کے، اٹکا کر کے، رکا کر کے دیکھتے ہیں کہ تیرا تعلق اور کہاں کہاں سے ہے، اگر میں نہ دوں تو کہاں کہاں سے لیتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو اللہ سے تعلق سچا نہیں ہے۔ تصوف اس کا نام ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر مشروط اللہ سے تعلق ہو، اور اللہ کے اور بندے کے تعلق میں کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو، یہ تصوف ہے۔ الصدق مع الحق، تیرا بندہ ہوں تو تیرا ہوں، کسی اور کا نہیں ہوں۔ غم میں بھی تو میرا خدا ہے، خوشی میں بھی میرا خدا ہے، دیتا بھی ہے تو خدا ہے، نہ بھی دیتا ہے تو خدا ہے، بیمار بھی ہوں تو تو ہے، اچھا بھی ہوں تو تو ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ اصل تصوف ہے۔ تو ایک جملہ ہوا الصدق مع الحق، دوسرا کیا فرمایا؟ وحسن الخلق مع الخلق، دوسرا ایک تو اللہ کا تعلق، مخلوق کے ساتھ بہترین اخلاق، یہ تصوف ہے۔ دو ہی باتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے ساتھ سچائی سے رہو، مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہو۔ پورے تصوف میں یہی بات ہوگی، یاد رکھ لیں۔ جتنے بیانات ہوں گے، جتنے اسرار ہوں گے، رموز ہوں گے، دو ہی بات نظر آئے گی۔ اللہ سے اپنا تعلق سچا کرنے کا طریقہ، بندوں سے اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے پیش آنے کا طریقہ۔ تصوف کے 1000 بیانات سن لیں، مختلف اصطلاحات لے لیں، کئی ٹرمنالوجی لے لیں، اس کے اسرار کے اندر اندر چلے جائے، بات ان دونوں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ آپ کو خلاصہ بول کر اب آگے میں خود بڑھ رہا ہوں۔ تو اب آپ کتنی باتیں سماعت کر لیے؟ پہلے انسانی دماغ کے 2 حصے، ایک جذباتی اور ایک پریکٹیکل، اور ہمیں جذباتی دماغ کے حصے کو اتنے ہی حصے میں استعمال کرنی چاہیے، اور پریکٹیکل جتنا ہے اتنا استعمال کرنی چاہیے، اور ہم اپنی حالت اور کنڈیشن کو غور کر لیے۔ سیکنڈ بات، دوسری بات یہ ہے کہ فتوح کسے کہتے ہیں؟ جوان مردی، عمر کی نہیں، کالے بالوں کی نہیں، ارادے اور نیت اور باطن اور ایمان کی جوان مردی۔ یہ کتاب کا عنوان ہی ہے، کتاب الفتوح، فی اخذ العہد والبیعہ، عہد اور بیعت جو لی جاتی ہے، کس سے لی جاتی ہے؟ جس کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی ہمت ہی نہ ہو، جس کی کوئی نیت ہی نہیں ہو، اس سے کیا لیتے ہیں؟ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات تصوف، پیران پیر کے پاس 2 ہی باتیں، ایک اللہ سے سچا تعلق، دوسرے مخلوقات سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اب یہاں سے میں اپنی اس پیران پیر کی تعلیمات کے تیسرے حصے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ تیسرا حصہ ہے، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ تصوف میں جب آئے تو اس کے اندر 4 پارٹ ہوتے ہیں، عام طور پہ آپ نے سنا ہے۔ ایک ہوتی ہے شریعت، دوسری ہوتی ہے طریقت، تیسری ہوتی ہے حقیقت، اور چوتھی ہوتی ہے معرفت۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 چیزیں، ہر ایک کے 10 اصول پیران پیر نے بیان فرمائے۔ یہ بہت خلاصہ اور بہت ٹاپ لیول کی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لیجئے، آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیے۔ یہ سیدھا ڈائریکٹ پیران پیر نے بیعت لینے کے بعد مریدین کو سمجھانے والی باتیں آپ نے بیان کی ہے۔ یہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور معرفت کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے، فرماتے ہیں شریعت میرے اقوال ہے۔ کیا ہے شریعت؟
اقوال، جو میرے بول ہے، جو میرے احادیث جو آپ کو مل رہے ہیں، اس میں جو ورڈز ہے، جو الفاظ مل رہے ہیں، جو کچھ مل رہے ہیں، کیا ہے؟ شریعت. شریعت میرے اقوال ہے. بات سمجھ کے؟ اقوال بولے تو سمجھتے ہیں ہم قول، قائل، اقوال، قول کی جمع باتیں. حضور نے جو نصیحتیں فرمائی ہے اس کا جو ظاہری ٹیکسٹ جو آپ کو دکھ رہا ہے اور ظاہری باتیں جو آپ کو معلوم ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ فرمایا طریقت میرے افعال ہے، عملی زندگی میری، پریکٹیکل لائف. حضور کیا بولتے تھے؟ شریعت ہے. حضور کیا کرتے تھے؟ طریقت. حضور کیا بولتے تھے؟ شریعت ہے. حضور کیا کرتے تھے؟ طریقت. کیسے سمجھے؟ بولتے یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے مال میں سے 2.5% نکال کے دے دو زکات، یہ شریعت ہے. کرتے کیا تھے؟ اپنا کل مال دے کر کے گھر میں کچھ نہیں کھاتے تھے، یہ طریقت ہے. شریعت کیا ہے؟ 2.5% زکات دے دو، باقی تمہارا ہے، یہ شریعت ہے. کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے شریعت کے بالکل عین مطابق ہے. طریقت کیا ہے؟ اپنا آنے والا نماز کے لیے ایک مرتبہ گئے، اقامت ہوئی، رکعت باندھنے والے ہیں، اچانک ہاتھ چھوڑا، سیدھا گھر گئے، پھر واپس آئے، نماز پڑھائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان، نماز میں اقامت بھی ہو گئی تھی، ٹھہر رہے تھے، اچانک آپ گھر چلے گئے. فرمایا ہاتھ اٹھایا تو خیال آیا گھر میں چند پیسے کے روپیے رکھے ہوئے ہیں، میں نے خیال کیا کہ دنیا میرے گھر میں ہے اور میں اللہ کے سامنے رہوں، پہلے گیا اور اسے خیرات کر کے آ کر کے رکعت بانا. یہ طریقت ہے. شریعت حضور کے قول ہے، طریقت حضور کا عمل ہے، فعل ہے. اللہ اکبر. اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھ لو، جنت واجب ہے، یہ شریعت ہے. رات میں اٹھ کر کے تہجد کو خود ٹھہر جانا، یہ طریقت ہے. 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ رمضان کے روزے رہ جاؤ، تمہیں جنت واجب ہے، یہ شریعت ہے. اور پیر و جمعرات کے روزے، ایام 20 کے روزے اور یہ روزے، یہ طریقت ہے. سمجھ میں آئی بات سمجھ رہے؟ اب اور مثالیں، وقت نہیں ہے. تو شریعت میرے اقوال ہے، طریقت میرے افعال ہے، حقیقت اس کے آگے آتے، وہ میرے احوال ہے، حالت. حضور پہ طاری ہونے والے احوال، کبھی کوئی حالت، کبھی کوئی حالت، احوال. اللہ اکبر. جیسے قول اور فعل میں، یعنی فعل میں جیسا ڈفرنس ہے، ایسے ہی فعل اور حال میں بڑا ڈفرنس ہے. کبھی کوئی حال ہے، کبھی کس کو بولتے ہیں حال؟ فرض نماز سے نفل نماز تک آنا طریقت ہوئی. اب نفل نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک آیت کے اوپر پوری رات گزر جانے والی حالت، یہ حقیقت ہے. ایک آیت ہے، اسی کو ریپیٹ کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، یہ حالت ہے. نماز تو نماز ہے، اٹھ کے آپ بھی نماز پڑھیں، نماز ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے پوری داڑھی مبارک تر ہو جانا، یہ احوال ہے، یہ حالت ہے، یہ حقیقت ہے. سجدے میں جائیں تو گھنٹوں سجدوں سے سر نہ اٹھے، یہ احوال ہے، یہ حالت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا بتایا؟ پرسنل حالت، اندرونی حالت، احوال. اللہ. شریعت میرے اقوال ہے، طریقت میرے افعال ہے،
حقیقت میرے احوال ہے. ہم تو حضور کے قول تک نہیں پہنچ سکے. حضور نے کیا کہا وہ نہیں معلوم, قول تک نہیں پہنچ سکے تو فعل تک کہاں, اور فعل تک تو حال تک. یہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں, پورے قول پورا دیکھ لیتے ہیں, پھر حال پورا دیکھ لیتے ہیں, پورا فعل دیکھ پھر حال. اللہ. اس کو سمجھنے کے لیے اب کیا ہوا, جیسے یہ چیزیں ہیں نا, اسی کے اندر لوگ اندر جاتے گئے تو بہت سارے لوگ شریعت کو چھوڑ دیا. شریعت ان کے سامنے اہمیت نہیں رہی, توازن برقرار نہیں رکھ سکے, اس کے اندر اعتدال برقرار نہیں رکھ سکے. تو اللہ والوں نے یہی روک کر, جہاں میں آپ کو روکا وہی روک کر بہت اسٹرکٹلی وارن کی اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو, سمجھو یہ ایک دوسرے کے لیے اتنے سپورٹیو اور اتنے قریب ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن نہیں. کیسے؟ جیسے فرمایا کہ ایک پھل ہے, اگر آپ دیکھیں تو پھل کے اوپر کا جو کور ہے وہ شریعت ہے, پھل کے اوپر کا جو چھلکا ہے وہ کیا ہے, شریعت ہے. اندر کا مغز طریقت ہے. ٹھیک ہے, اندر کا مغز بغیر چھلکے کے خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ تھوڑی دیر میں اگر آپ مغز نکال کر بغیر چھلکے کے رکھو تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا, خراب ہو جاتا ہے. تو وہ اوپر کا چھلکا اندر کے مغز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, اور اندر کا مغز نہ ہو, صرف چھلکا ہو, اس کا بھی کیا عالم ہے آپ جانتے ہیں, وہ کوئی کام کا نہیں. تو اوپر کا جو کور ہوتا ہے وہ شریعت, اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہ طریقت, اور اس کو اچھے طور پر بنا کر کے جب اس کا تیل نکالتے ہیں تو وہ حقیقت. تیل بغیر پھل کے نہیں, پھل بغیر کور اور چھلکے کے نہیں. تم ایک دوسرے کو الگ نہیں کر سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قول کے بغیر فعل نہیں, فعل کے بغیر حال نہیں. حال تک پہنچنا ہے تو فعل تک پہنچو, اور فعل تک پہنچنا ہے تو قول تک پہنچو. اور ایک مثال بھی دی, مثال دیا, فرمایا کہ اس شریعت اور طریقت اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے تم سمندر کو امیجن کرو. سمندر کے اندر پانی ہی پانی ہوتا ہے, اس میں ایک کشتی ہوتی ہے, پھر اس کے ایک چلانے والے, اس کے باضابطہ جو اس کے ہینڈلز پرانے مینول تھے وہ ہوتے ہیں, یا آج مشین ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کشتی ہے نا وہ شریعت ہے, کشتی جو ہے شریعت ہے, اور وہ جو آپ کے ساتھ میں چلانے والی چیز وہ طریقت ہے, وہ آپ کا جو پانی نیچے سمندر کا وہ حقیقت ہے. ان تینوں کو الگ الگ کر دو, کشتی کو پانی سے نکال کر کے روڈ پہ رکھو, چلنے نہیں پائے گی چاہے کتنی بڑی ہو. پانی کو کشتی سے نکال دو, آپ جگہ نہیں پہنچیں گے. ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے, یہ اصل بتانا چاہتا ہوں. نہیں, بہت مجھے شریعت سے مزہ زیادہ طریقت میں آتا ہے. فرمایا وہ طریقت نہیں ہے جو شریعت کو چھوڑ کر کے ہے, وہ تو شیطانیت ہے. دیو کیسا معلوم کہ وہ شریعت طریقت ہے؟ بات سمجھ میں آئے گی. وہ شیطانیت ہے شریعت کے علاوہ جو طریقت ہے. وہ طریقت جو شریعت سے ٹکراتی ہے, وہ شریعت وہ طریقت جو شریعت سے متصادم ہوتی ہے وہ شیطانیت ہے. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں ایک ویران مقام پر تھا, اکیلا تھا, تنہائی میں تھا. اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بجلی کی طرح کڑک ہوئی. میں آسمان کی طرف دیکھتا تو کیا ہوں کہ ابر پھٹا, اور وہاں سے ایک روشنی دکھی, اور آواز آتی ہے عبد القادر. کہا کہ جی. تو کہا کہ تمہارے کام اور تمہاری محنت سے ہم خوش ہو گئے, ہم تمہارے رب ہے,
آج سے تمہارے سے شریعت اٹھا لی گئی، تمام حرام تمہارے لیے حلال، آج سے اور میں کوئی پوچھتے نہیں۔ حضرت پیران پیر نے دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ابلیس ہے، تو لعین ہے، فرمایا۔ کیوں؟ طریقت کے امام ہیں، قطب الاقطاب ہے، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت تو ان کے لیے ان کے پاس پڑھائے جاتے ہیں۔ بات کیا کی؟ بات اس نے کی آج سے شریعت آپ سے اٹھ جاتی ہے، فرمایا یہ شریعت کے اٹھنے کی بات سوائے ابلیس لعین کے کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف شریعت سے ہوتی ہے، طریقت سے نہیں ہوتی، حقیقت سے نہیں ہوتی، معرفت سے نہیں ہوتی۔ جو حقیقت پہ چلنے والے ہیں ان کو بھی بھٹکا دیتا ہے، معرفت والوں کو بھی بھٹکا دیتا ہے، اگر شریعت کا پیرا نہ ڈال کے رکھے ہو۔ شریعت پیرا ہے، شریعت آپ کے پروٹیکشن ہے، شریعت کے باہر فوراً پلٹ کر کہا کہ عبد القادر تم کو بڑا علم ہے، تم اپنے علم کی وجہ سے میرے اس مکر سے بچ گئے۔ حضرت پیران پیر نے پھر پلٹا کر وار کیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے علم سے نہیں اپنے مالک کے فضل سے میں بچا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کا علم، شریعت کا علم جاننے والا اس شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ پورے عبادت کرنے والے رات تمام نماز پڑھتے رہے، وہ ایک عالم دین خالی بیٹھا رہے تو شیطان وہ ایک سے ڈرتا ہے، ان 1000 سے نہیں ڈرتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہوئی شریعت، حضور کے اقوال کا نام ہے، طریقت حضور کے افعال کا نام ہے، اور حقیقت حضور کے احوال کا، حالت کا نام ہے۔ احوال کیسے کیسے حالت، اب حالتیں کس کو بولتے ہیں آپ پڑھیں گے آگے، احوال کسے کہتے ہیں، حالت کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اب معرفت بچ گئی، معرفت حضور کے اسرار کا نام ہے۔ اسرار کہتے ہیں راز کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، تو معرفت کیا ہے؟ اسرار کا نام ہے۔ سب کا تعلق حضور سے ہی ہے، شریعت کا تعلق بھی حضور سے ہے، طریقت کا تعلق بھی حضور سے ہے، حقیقت کا تعلق بھی حضور سے ہے، اور معرفت کا تعلق بھی حضور سے۔ تو اب یہاں پر ہم ان 4 چیزوں کو انشاءاللہ، چاروں چیزوں کے 10 پوائنٹ جو پیران پیر نے بتلائے ہیں، ہم وہ 10 پوائنٹس انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج جو ہو سکتا ہے، جو کچھ ہو سکتا ہے آج، ورنہ کل چلیں، لیکن آپ کو دکھنے میں یہ بظاہر بڑے سادے دکھیں گے، عمل کرنے کی نیت سے، لکھنے کی نیت سے تو بڑے سادے، عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو ایک ایک چوٹی نظر آئے گی، چوٹی یعنی کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ کو جانا ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہارڈ زندگی نہیں بتاتے، سادگی سے بڑے بڑے کام کروا دیتے ہیں، سادگی سے۔ اور ہمارے لوگوں کی طبیعت کیسی ہو گئی آج کل، پراسرار باتیں سنیں، راز کی باتیں سنیں، وہ باتیں سنیں جو کس کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی بلا کے، اگر میں آپ کو سب کے سامنے ایک وظیفہ بتاؤں جسے حضور نے فرمایا ایسا ایسا کر کے سو، آپ نہ اس پہ عمل کرتے، نہ اتنا اٹریکٹیو دکھتا، پکڑ کے کان نے بولوں یہ بہت اہم ہے، یہ کس کو بھی نہیں بولا، آپ کو ہی بول رہا ہوں، بولو، فوراً آپ پہ اثر بھی ہوتا، آپ سن کے عمل بھی کرتے اس کو۔ یہ فطرت ہو گئی ہے ہمارا۔ تو آپ دیکھیں، یہاں سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ پہلے شریعت کے 10 پوائنٹس۔ اب حضرت پیران پیر فرماتے ہیں مقامات الابواب الاربعہ فہی 40 مقاما لکل باب 10 مقامات۔ اچھا، یہاں ایک بات رک کے کہوں کہ ایک ہوتا ہے حال، ایک ہوتا ہے مقام۔ حال اور مقام صوفیہ کے بعد نہیں، یہ حالت، یہ حال آیا، یہ حال آپ سنتے ہوں گے، نہیں یہ حالت پہلے کی۔ تو حال اور مقام دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اچانک ایک حال آپ کو اندر سے آتا ہے، ایک کیفیت آتی ہے، وہ کیفیت تھوڑی دیر رہ کے چلے جاتی ہے تو وہ حال کہتے ہیں، اور وہ کیفیت تادیر قائم رہتی ہے تو اسے مقام کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ مقام ایک منزل کا نام ہے، حال
ایک مختصر سے وقت تک آپ کے اوپر، بعض اوقات آپ نماز میں اچانک ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک حال آتا ہے، تھوڑی دیر میں چلا جاتا، تو وہ حال ہے، وہ برقرار رہے آپ کے ذہن کے اوپر، وہی چلتا رہے، اس میں استقامت ہو جائے، اسی پہ ٹھہراؤ ہو جائے، آپ کی زندگی اسی پر چلنے لگے، تو وہ مقام ہے۔ تو یہاں مقامات بتلا رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنی زندگی بنا لے تو مقام بنے گا۔ یہ ایک آدھ وقت آپ سوچے تو وہ کیفیت آ رہی، نہیں تو پھر چلے جا رہی، تو وہ حال ہے۔ بنانا کیا ہے؟ مقام بنانا ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں سب سے پہلی بات کامن، ہم کو معلوم ہے، ابتدائی باتیں آپ سنے ہوئے ہیں، میں اس کو آگے بڑھتا ہوں، سن لیں پھر بھی۔ الاول الایمان باللہ سبحانہ وتعالی، شریعت کے 10 مقامات بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات الایمان باللہ تعالی وبملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے شریعت کی سب سے پہلا مقام یہ ہے، اس پر ایمان ہونا۔ کیا؟ آمنت باللہ، جیسا ہمارے پاس بچوں کو یاد دلاتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کا فیض ہے، ان کا کرم ہے کہ سوچ سے پہلے، شعور آنے سے پہلے زبانی یاد دلا دیتے ہیں۔ اب وہی کام کو آپ کو سوچ کے کرنا ہے۔ بچپنے میں صباحیہ مسائیہ میں بغیر سوچے سمجھے یاد دلا دی گئی، اب اسی کو بیٹھ کر ریپیٹ کرنا ہے سوچ کر کے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لا لیا، وملائکہ، اور فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لا لیا۔ وہ کیا بول کے؟ جو بھی فرشتوں کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ ہمارے پاس آنے والے ہیں، اچھائی و برائی لکھنے والے ہیں، پیچھے ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت جو فرمائے اس کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، یہ ان کے اندر جو اللہ فرماتا ہے کوئی یہ لوگ جھول نہیں رکھتے۔ تو یہ تمام جو فرشتوں کے متعلق معلومات ہے اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی ایک فوج ایسی ہے جو انسانوں کی خدمت پر مامور ہے، وہ پوری دنیا میں ہم جہاں کہیں ہیں جو کچھ ہے وہ اللہ کو رپورٹ کر رہی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، وہ کتب ہی، اللہ کے کتابوں پر ایمان، وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور پھر والیوم الآخر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر ایمان، اور پھر وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بیماری ہو یا صحت مندی، تونگری ہو یا غربت، یہ سب کہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ کیوں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے؟ یاد رکھیں، لوگوں کے در میں تصور یہ ہے کہ مصیبتیں شیطان کی طرف سے آتی ہے اور راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اس دنیا کے اندر فاعل حقیقی صرف اللہ ہے۔ اللہ کی اس مملکت کے اندر دوسرے کی دخل اندازی نہیں ہے، نہ شر کے لحاظ سے ہے نہ خیر کے لحاظ سے ہے۔ یہ نام ہم نے دے دیا ہے شر اور خیر کا تاکہ آپ کو معلوم ہو، تکلیف کو شر کہہ دیا، راحت کو خیر کہہ دیا، سب خیر ہے اللہ کی جانب سے۔ اگر آپ مومن ہیں تو بیماری خیر ہے، مومن ہیں غربت خیر ہے، آپ مومن ہیں تو آپ کی ہر چیز خیر ہے، شر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم کو بیمار ڈالے، اللہ چاہتا ہے تم کو غریب رکھے، اللہ چاہتا ہے تم کو بھوکا رکھے، اللہ چاہتا ہے تم کو پیسے والا بنائے، اللہ چاہتا ہے تم کو صحت مند بنائے۔ شر کہاں سے ہو گیا؟ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے بولا گیا۔ ارے ایک بھائی کو اللہ پیسے والا بنایا، دوسرے بھائی کو شیطان غریب بنا دیا، اتنی ہمت شیطان کی؟ ایک ایمان والے کو، اللہ پہ یقین کرنے والے کو بیمار ڈال دے، کاروبار چھین لے، بچیوں کے شادیاں نہیں ہونے دے، کسی کو اولاد میں پیدا کر۔ اللہ کی حکومت میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہے۔ ہاں، جس کے اندر اللہ کی حکمرانی نہیں ہے، جو اپنے اندر خدا کی حکمرانی نہیں چلاتا ہے، غیر اللہ کی حکمرانی اس میں چلتی ہے، شیطان کی حکمرانی اس میں چلتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے باطن کو خدا کے حکم سے خالی کر لیا، شیطان اس پہ قبضہ کر لیا۔ خدا کی حکمرانی اندر چلاؤ، شیطان، ابلیس، جن، بھوت، پریت تمہارے اندر سے
کبھی حکمرانی نہیں کر سکتا. میرا مالک قادر مطلق ہے, طاقت و قوت والا ہے. اس مالک کی قدرت کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. بیماری ہے, حضرت ایوب کو بیمار ڈال کے بتلایا رب العالمین. شیطان نے کہا کہ آپ کا بندہ بیمار پڑا تو آپ کو یاد نہیں کرے گا, آپ سے منہ موڑ لے گا. اللہ نے کہا جا جو کرنا ہے کر, مجھے ایوب کے باطن میں ہوں, ایوب کے اندر میری حکمرانی چلتی ہے. بیمار ڈال کے دیکھ لے. بیماری آئی, کیڑے اندر آ گئے, لیکن حضرت ایوب اس کو پکارے نہیں, غیر اللہ کی طرف رخ نہیں فرمایا. فرمایا مالک تو تیرے نام پہ آزمایا جا رہا ہوں تو آزمائش قبول ہے. تو یہ ایمان ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ آپ کے بچے کو یاد ہے, نئی چیز نہیں بول رہا ہوں میں. صباحیہ مسائیہ کے بچے کو رٹا دیے ہیں ہمارے اساتذہ. کیا؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. کوئی پیرلر حکومت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی. والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد اٹھایا جانا شریعت کا سب سے پہلا رکن. نمبر 2, الصلوات الخمس المفروضہ, 5 نمازیں پڑھنا. یہ دوسری بات واضح ہے. اب اس کے اوپر مجھے وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل بتاؤں کہ اس کے اندر آپ کو معلوم ہے. نمبر 1 ایمان, ایمان مجمل, ایمان مفصل. نمبر 2 5 نمازیں. نمبر 3 الزکاۃ اذا وجبت علیہ لا یمنعها عن مستحقها. فرمایا جب تمہارے اوپر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ادا کرنا ہے, اور جو اس کا مستحق ہے اس سے مت روکو. یہ تیسری بات ہے شریعت کا تیسرا. چوتھا صوم شہر رمضان, رمضان کے روزے رکھنا. یہ شریعت چل رہی ہے. صوم شہر رمضان, رمضان کے روزے رکھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کیا گیا. نمبر 5 حج بیت اللہ, جب تمہارے اوپر فرض ہے وہ ادا کر دینا. یہ 5 چیزیں سب کو معلوم ہے, کامن تھی, ارکان اسلام تھے, سب کو معلوم ہے. شریعت کے یہ پہلی باتیں, یہ ابتدا شروع ہو رہی ہے تصوف کے ایک اسٹیپ. آگے کی باتیں سننے کا بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے, ابتدائی پہلے یہ 5 چیزیں اپنے آپ سامنے. چھٹی چیز بہت اہم یاد رکھیں, پیران پیر سلسلے قادریہ کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. ایک منزل اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بیسمنٹ پہ بیس ڈال رہے ہیں, اس کے بعد فرسٹ فلور ڈلے گا, سیکنڈ فلور ڈلے گا, تھرڈ فلور ڈلے گا, تب جائیں گے نا. تو یہ 5 چیزیں پہلی بنیاد, 5 پلر بولتے ہیں نا اسلام کے, یہ پلرز ڈالے. اس کے بعد فرماتے ہیں سادس اکتساب الحلال, حلال کمائی کی فکر کرنا. تصوف چل رہا ہے اکتساب الحلال, لأن اللہ سبحانہ وتعالی یبارک فیہ, کیونکہ اللہ تمہارے اسی مال میں برکت دیتا ہے جو حلال ہے. وَيُرْجَى لِصَاحِبِهِ إِجَابَةُ الدُّعَاء, اور جو حلال کماتا ہے اسی کی دعائیں قبول ہونے کی امید ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن پاک کی آیت جب سامنے تلاوت کی گئی, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو, سورہ بقرہ کی آیت ہے, فرمایا اے لوگو زمین میں سے تم حلال اور پاک چیزیں کھاؤ, جو آیا مت کھا لو, جو ملا مت کھا لو, جس کے پاس گئے مت کھا لو. تمہارا جسم بہت قیمتی ہے, اس میں جو آیا مت ڈال لو. حدیث شریف کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے یہ آیت آئی, فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص ٹھہر گئے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فقال, انہوں نے پوچھا, حضرت سعد ٹھہر کے پوچھے, یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے, عشرہ مبشرہ, ٹھہر کر کیا فرمائے کہ یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کر دے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. دیکھیے بڑی غور سے سنیں, کیا مطلب مستجاب الدعوات؟ کہ میری دعا اللہ قبول کر لے, آپ میرے واسطے دعا کر دیں. حضور کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, حضور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ان کو بنا دے. نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پریکٹیکل بات فرمائے,
حضور نے فرمایا اے سعد اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہاری دعائیں قبول ہوتے رہے تو میں اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تیرے نوالا پاک رکھ تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ کھانا پاک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک باپ کا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ جب بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کر روزگار لگاتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ دے کہ بیٹے میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ تیرے جسم میں ایک خون کا خطرہ بھی حرام کا نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، یہاں آ کر اکثر باپ گھٹنے ٹیکتے تھے۔ آپ ایک لفظ نہ پڑھائے ہوں گے، آپ کچھ بھی نہیں پڑھائے ہوں گے اپنی اولاد کو، نہ انٹرمیڈیٹ، نہ ڈگری، نہ کچھ، لیکن اپنے بیٹے کے کھاندے پہ رکھ کر ہاتھ یہ کہہ دو کہ تو یہاں سے وہاں تک آیا، تو اللہ کی امانت تھا، میں نے تیری عمر کے کسی حصے میں ایک نوالا تجھے حرام نہیں کھلایا، تیری اللہ کی امانت سمجھ کے تجھے پرورش کیا۔ اللہ اکبر! بس اس سے بڑا تحفہ اولاد کو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے حلال، نہیں تو کیا کرے گا بچہ آپ کا؟ اللہ نے تو دے دیا تھا، وہ معصوم تھا تمہارے گود میں، چھوٹا سا تھا تمہارے پاس، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہو کر 25-20 سال کی عمر کے اندر اپنی کمائی شروع کرے اور اس وقت جب پتا چلے کہ باپ کی کمائی حرام تھی اور اس حرام کمائی سے یا مشکوک کمائی سے میرا باپ مجھے کھلایا تھا، پلایا تھا، اب وہ بچہ کیا کرے؟ اپنے جسم سے کاٹ کاٹ کر خون نکالے؟ وہ مجبور کہاں جائے گا؟ اس کے اندر تمہارے حرام کے روپیے لقموں کا پورا اثر اس کے اندر ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور کیا فرمائے حضرت سعد کو؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، تو اپنے لقمے کو پاک کر، پھر دیکھ تیری زبان سے بات نکلتی ہے تو عرش تک پہنچ جاتی۔ حضور پھر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ حضور فرماتے ہیں جس ذات کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جب بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کی عبادتیں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ اکبر! ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، 40 دن تک کی، اللہ، ایک لقمہ۔ وَأَيَّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ۔ فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر اگر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی سود کا یا رشوت یا جوئے کا اگر تمہارے جسم کے اندر گوشت کا حصہ بنتا ہے تو آگ اس کی زیادہ مستحق ہے، وہ حصہ دوزخ میں جل کر رہے گا۔ حلال کمائی، اس لیے کیا فرمایا پیرانے پیر نے؟ تم اگر تصوف کے راہ پہ آتے ہو، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اکتساب الحلال، حلال کمائی کرو، پاک رکھو اپنے باطن کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو، اپنے خون کو۔ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، بڑی محنت لگتی ہے، بھوکے رہنا پڑتا ہے، روکھا کھانا پڑتا ہے، سوکھا کھانا پڑتا ہے، پیاسے رہنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء اللہ سوکھے کپڑے، یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیتے تھے لیکن حرام نہیں۔ بڑی چیز ہے، اللہ اکبر! بہت سارے اس کے اندر واقعات، بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر مجھے پھر وقت نہیں کہ میں آپ کو آگے بتاؤں۔
پھر آپ سن لیں چھٹی چیز ہو گئی ہے کیا؟ اکتساب الحلال. 5 چیزوں کے بعد چھٹی چیز کیا ہے؟ حلال حلال حلال. مت کھائیے، نہیں آتی ہوگی آمدنی، کچھ دن بھوکے رہیے، آ کے بچوں کو بتا دیجئے کہ بیٹے آج حلال کمائی نہیں تھی، ہم پانی پی کے رہ جائیں گے، روکھی روٹی. آپ یاد رکھو اس کی زندگی میں وہ دن جس دن آپ بریانی کھلائے تھے، اس دن سے زیادہ اہم وہ دن ہوگا جب اپنے بچوں کو سمجھا کے بھوکے سلانے کا دن ہوگا. نورانی ہوگا وہ دن. اولیاء اللہ کے پاس ایسے دن چلتے تھے. کہاں ہے ہمارے گھروں میں یہ منظر؟ تو شاید کسی کے گھر میں دیکھا نہیں جا رہا کہ جس دن اپنے آپ کو سمجھا کے سلا دو، اپنے بچوں کو منا کے سلا دو، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کا ذکر کرتے کرتے سلا دو. آج بھوکے ہیں، نہیں ہے کھانا. یہ بھی قسمت والوں کے گھر ہوا کرتے تھے. اللہ. 7ویں چیز فرمایا اجتناب الحرام. حرام سے بچو. کمائی الگ چیز ہے، حرام یعنی مختلف حرام. عمل کا حرام کون سا بھی؟ پہلی چیز حلال کمائی ہو، مشکوک نہ ہو، حلال کمائی پیور. 7ویں چیز اجتناب الحرام، حرام سے بچے رہنا. اب یہ حرام سے بچنا کیا ہے؟ فرمایا کیوں؟ لِأَنَّهُ يُسَوِّدُ الْقَلْبَ وَيُقَسِّ الْقَلْبَ. کیونکہ حرام تمہارے دل کو کالا کر دیتا ہے. یسود القلب، دل کے اوپر سیاہ نقطے ڈال دیتا ہے حرام. اللہ اللہ، بڑی مشکل ہو گئی ہے. یسود القلب ویقسی القلب، اور دل کو سخت کر دیتا ہے حرام. اللہ. کالحجارتی، کیسے؟ جیسے پتھر سخت ہو جاتا ہے، حرام تمہارے دل کو سخت کر دیتا ہے. بل اشد قسوة منہا، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. 3 قسم کے پتھروں کا ذکر کیا کہ بعض پتھر تو وہ تھے جو انبیاء کے ہاتھ میں آ کر کے نرم پڑ کے پانی دے دیے. ارے مومن، تیرا دل اللہ والوں کے ہاتھ میں آ کر کے نرم نہیں ہوا؟ پتھر سے سخت ہو جاتے ہیں دل. کیسے کیسے سخت ہوتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور پھر احادیث کریمہ میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دل کیسا سخت ہوتا ہے اور سیاہ ہوتا ہے. فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ کے پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ اسْتَغْفَرَ وَصَقَلَ قَلْبُهُ. فرمایا اگر وہ فوراً استغفار کر لے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے باہر نکال دے تو وہ کالا دھبا میٹ کر کے پھر چمکدار ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ، لیکن پھر لوٹ کر پھر کرے تو پھر کیا؟ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، پھر کرے تو پھر وہ کالا دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو چھا جاتا ہے. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ. یہ کیا ہے؟ یہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. 30ویں بارے میں اللہ فرماتا کلا بل ران علی قلوبہم، بالکل ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل تو زنگالود ہے. ما کانوا یکسبون. اللہ دل کو زنگ کیسے لگا؟ فرمایا یہ لوگوں نے لگا دیا. غلطیاں کر کر کے اپنے. تو حرام چیز سے بچنا. حرام کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ آنکھ پر کیا حرام ہے، کان پر کیا حرام ہے، زبان پر کیا حرام ہے، پیٹ پر کیا حرام ہے، کون سی چیز کے لیے کیا حرام ہے، آپ کو واقف ہونی چاہیے. وہ تمام چیزیں جو حرام ہے وہ بڑے زہریلے ہوتے ہیں، چاہے کھانے کی ہو، چاہے عمل کرنے کی ہو، چاہے پینے کی ہو. حرام حرام ہے. شراب کے قریب نہیں جاتے اس لیے کہ حرام ہے، سور کے گوشت کے قریب نہیں جاتے اس لیے حرام ہے، لیکن وہی حرام کام دوسرے ہیں. غیبت حرام ہے، کرتے ہیں.
چوری حرام ہے کرتے ہیں، جھوٹ حرام ہے کرتے ہیں، یہ حرام مشکل۔ اگر آپ کے بکرے کی گوشت کی دکان کے اندر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ ایک سور کاٹ کے لگا ہے، بتائیے اس دکان سے بھی آپ کا گوشت خریدتے ہیں کیا؟ زندگی میں نہیں خریدیں گے۔ تو وہ خنزیر حرام ہے، یہ معلوم ہے، اس سے نفرت ہے۔ جھوٹ حرام ہے، اس سے نفرت نہیں ہے۔ وہ حرام سے نفرت ہے، یہ حرام سے نفرت نہیں ہے۔ غیبت حرام ہے، اس سے نفرت نہیں ہے۔ چغلی حرام ہے، اس سے نفرت نہیں ہے۔ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اس سے نفرت نہیں ہے۔ ایک حرام سے نفرت، دوسرے حرام سے نفرت نہیں۔ تو بنیادی بات ہے کہ آپ کو حرام سے بچنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ ایک ایک سٹیپ، ایک ایک سیڑھی آگے بڑھیں گے۔ سیڑھی چھوڑ کے تو نہیں جا سکیں گے، یہاں اور سٹیپ ہونے کی ضرورت تو ہوگی نہیں، کر نہیں سکیں گے، حرام سے بچنا پڑے گا۔ 7ویں چیز ہو گئی، یہ 8ویں چیز ہے، اور بہت سارے اس کے اندر آیتیں اور قرآن کی آیتیں اور احادیث ہے، وقت نہیں ہے۔ 7ویں چیز فرمایا الدخول تحت طاعت الشرع، اپنے آپ کو شریعت کی اطاعت کے تابع لا لینا۔ صاف سیدھی بات، صوفی بننا ہے، سالک بننا ہے، مرید بننا ہے، قادری بننا ہے، تو سمجھ جانا کہ میرا ہر عمل شریعت کے تابع ہو۔ کیسا؟ وہی مطابعت اوامرہ و اجتناب زواجرہ و تحلیل حلالہ و تحریم حرامہ، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، حلال کو حلال سمجھے، جو حکم دیتے ہیں اس کو مانے، جو چیز سے روکتے ہیں اسے رک جائے۔ صاف سیدھی بات۔ دیکھیے یہاں پر جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، دل خراب ہو جاتا ہے، کس بات سے؟ حرام چیز سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک حدیث شریف اس سے چھوٹ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا 4 خصال تفسد القلب، 4 باتیں تمہارے دل کو خراب کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے، اس میں نورانیت ختم کر کے سیاہ کر دیتی ہے۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1، مجارات الاحمقی، بے وقوف اور احمق لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ ایسے لوگ جو بالکل بے وقوف ہو، جن کی زندگی کوئی مقصد ہی نہ ہو، بات کیوں کرتے نہیں معلوم، زندگی کیوں گزارتے نہیں، ان کے ساتھ رہنا اپنے دل کو خراب کر لینا ہے۔ کیونکہ وہ جو بولے گا آپ کو سنتے رہنا پڑتا، آپ کچھ بولیں گے تو انہیں مانتا نہیں، اس کی وجہ سے آپ کا دل صرف بیکار باتیں سننے کا، کیونکہ اب ماننا ہے، دوستی ہے، اب کیا کرتے ہیں، تو دوستی ہے تو سنتے رہے تو دل خراب۔ حضور نے فرمایا مجارات الاحمق، بے وقوفی کی دوستی، اس کے ساتھ رہنا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کثرت الذنوب مفسدۃ للقلوب، کثرت سے گناہ کرتے رہنا۔ مطلب کبیرہ گناہ تو گئے، چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کو بار بار کرنے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ بننے کا مطلب وہ بڑا اثر کرتا ہے۔ کبھی چھوٹا صغیرہ گناہ کرا، آج کرا ٹھیک ہے، پھر کرا، کل کرتے 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 اس کا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ اثر اس کا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات بے وقوف کی صحبت، نمبر 2 کثرت سے گناہ، اللہ اکبر۔ تیسری بات والخلوۃ بالنساء، عورتوں کی صحبت میں بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ اکیلے بیٹھنا، عورتوں کے ساتھ تنہائی میں۔ اب بیٹھنا بولتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا بھائی روم میں اکیلے بیٹھنا نہیں، آج کل خلوت یہ بھی خلوت ہو گئی۔ وہاں سے کوئی خاتون، نامحرم خاتون آپ کو فون کری، آپ یہاں سے فون اٹھائے، آپ ادھر سے انہوں ادھر سے، دونوں ایک دوسرے کی تنہائی میں بات سن رہے، یہ خلوت ہے۔ کسی بھی نامحرم عورت کی آپ کو بات کرنا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، یہ اس کی باول استمتاع بھی فرمایا منہن، ان سے بات کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی فون کی چیٹنگ، فون پہ گفتگو، دل کو کیا کرتا؟
سیاہ کر دیتا، ذکر کے نور کو ختم کر دیتا، مراقبوں کی کیفیت کو ختم کر دیتا، نماز کی لذت ختم کر دیتا، قرآن کی تلاوت کا مزہ اڑا دیتا، سجدوں کے اندر دیتا، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گھنٹوں بات ہوتی ہے، چیٹ اسی اچھا روم ہی بولتے شاید نا، روم کیا اس کو بھی کوئی چیٹ روم بولتے ہیں نا، چیٹ روم بولتے ہیں، روم یعنی یہ اس کے اندر بھی روم ہی بنتا ہے، وہ اس کو لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں، یعنی جیسا فزیکل کمرہ ہوتا ہے وہ بھی ایک کمرہ ہوتا ہے، جیسے فزیکل کمرے کو دیواریں ہوتی ہیں اس کو بھی دیواریں ہوتی ہیں، وہ بھی روم ہے، چیٹ روم، اس کے اندر آپ نامحرم سے چیٹ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے لکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں، انہوں وہاں سے لکھ رہے ہیں میں اچھے ہوں، آپ لکھ رہے ہیں میں کھانا کھایا، اور آپ انہوں بول رہے ہیں ہاں میں کھانا کھا لی، میں یہ کھائی، انہوں بول رہے ہیں میں کھایا، ہاں انہوں آئے تھے، ارے ہم کچھ بھی نہیں بات کر رہے ہیں، آپ فرمائیں یہ جو بات کر رہے ہیں حضور یہی بات کو فرماتے ہیں کہ تمہارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دل سیاہ اور ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، مفسدۃ وکثر ہاں والخلوۃ بالنساء والاستمتاع منہن، اللہ اکبر، اللہ بہت خطرناک۔ اس بارے میں تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت کو تعلیم دینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور کے گھر میں تھی، بنات طاہرات حضور کے گھر میں تھی، اور پھر ازواج مطہرات کا تو معاملہ یہ تھا، ازواج مطہرات بڑی پاکیزہ، ان کے ذمے دین کی بات پہنچانا بھی تھا۔ حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ایک مفسرہ، محدثہ، فقیہہ تھی، پڑھاتی بھی تھی، لوگوں کو پڑھاتی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آیت ارشاد فرمایا، آپ تو لوگ بولتے نہیں مول صاحب بہت صاف نیت سے کر رہے ہیں ہم، اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو گٹھی باندھ کے کونے میں ڈال دیے، فرمایا یہ شریعت کا مسئلے کے اندر تمہاری نیت کی صفائی یا خرابی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ صحابہ کرام ہیں دل کی صفائی کے اعلیٰ ترین مقام پر، امہات المؤمنین پوری امت کی مائیں پاکیزگی کی اعلیٰ ترین مقام پر، صحابہ کرام کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تم ان سے جب بات کرو، ان سے کوئی چیز پوچھو تو پردہ رکھو، دیوار کے پیچھے سے پوچھو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں امہات المؤمنین کو فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہاری طرح کوئی نہیں ہے، فلا تخضعن بالقول، نامحرموں سے نرمی سے بات نہ کرو۔ ایک عورت دوسرے نامحرم سے اگر کسی ضرورت سے بات کر بھی رہی ہے، حکم خداوندی ہے کڑک آواز سے بات کرے، گرجدار آواز سے بات کرے، فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں اپنے لہجے میں نرمی لچک کسی طور پر شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حکم خداوندی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ دل کے سخت ہو جانے کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تین چیزیں ہو گئی، کون سی چیزیں ہوئی بتائیے؟ پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیوقوفوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ نمبر 2 صغیرہ گناہوں کی بھی کثرت دل کو سے۔ نمبر 3 عورتوں کے ساتھ چیٹنگ، باتیں، بیٹھنا کسی صورت بھی، پھپھیری بہن، چچیری بہن، تیری بہن، خلیری بہن، فلاں کوئی ہو، یہ کسی کے صورت یہ ہوتا کیا؟ ارے نہیں بھئی یہ آپ کا راستہ رک جاتا ہوں، نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آخری چیز چوتھی کیا فرمایا؟ وَمُجَالَسَةَ الْمَوْتَى، مردوں کے ساتھ مت بیٹھو، فرمایا دل مردہ ہو جاتا۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ مردے کون ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ فرمایا قیل وما الموتى، اب کان کھول کے سنیے، مردے کون ہیں یا رسول اللہ؟ مردوں کے ساتھ مت بیٹھو، فرمایا مردہ ہر وہ دولت مند ہے جو اپنی دولت پہ اتراتا ہے، وہ مردہ ہے۔ فرمایا کل غنی قد ابطرہ غناہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دولت مند ہوں وہ غریب ہے، میں پیسے والا ہوں، فرمایا وہ مردہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکمت سے اپنی امت کو نکالا ہے، کتنے خطروں سے بچایا ہے. اور یہ پریکٹیکل ہے، آپ دیکھ لیں. جب کوئی شخص اچھا خاصا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، عبادتوں میں رہتا ہے، کوئی دنیا دار کی صحبت مل گئی، فوراً پیسے کا ریل پیل دیکھا، اچانک اس کی طبیعت للچا جاتی ہے، وہی سب کچھ سمجھتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، دینداری چھوٹ جاتی ہے، وہی مینٹین کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتے وہ مردہ ہے، مردہ ہے وہ. وَمَا الْمَوْتَى پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا. وَمُجَالَسَةَ الْمَوْتَى مردوں کی صحبت میں مت بیٹھو. پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْمَوْتَى یہ مردے کون ہیں؟ فرمایا قَالَ كُلُّ غَنِيٍّ ہر دولت مند قد أَبْطَرَهُ غِنَاهُ اس کا پیسہ، اس کی دولت اسے مغرور کر دے، وہ اپنے جیسا کسی کو نہ سمجھے. یا ارحم الراحمین. بہرحال یہ 7 چیزیں ہوئی تھی. 8ویں چیز جو بتایا ہمیں تحت طاعت الشرع، الدخول تحت شریعت کی اطاعت کے تحت اپنی زندگی گزارو، یہ 8ویں چیز ہے. 9ویں چیز فرمایا القرآن. القرآن اللہ القرآن والمراد به. اب قرآن سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے 10 چیزیں چل رہی ہیں ابھی. ہے کون سی چیز چل رہی؟ 9 یعنی 9 قرآن. قرآن سے کیا مراد؟ فرمایا سب سے پہلے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنا، التصدیق بہ، قرآن اللہ کا کلام ہے یہ تصدیق کرنا. والعمل بمقتضاہ قرآن کیا چاہتا ہے اس پہ عمل کرنا. والتأمل فی معانی قرآن کے معانی میں غور و فکر کرنا. اور واتباع امرہ والامتناع عن نہی قرآن جس کا حکم دیتا ہے ماننا، جس چیزوں سے روکتا ہے روکنا. خالی قرآن پڑھ لینا کافی نہیں. قرآن کے حقوق 6 حقوق یاد رکھیں. نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا. نمبر 2 تجوید سے قرآن پڑھنا. نمبر 3 جتنا نمازوں میں پڑھنا چاہیے کم از کم اتنا قرآن یاد رہنا. نمبر 4 قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھنا. نمبر 5 قرآن کو سننا بھی قرآن کا حق ہے. نمبر 6 قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا. یہ 6 قرآن کے حقوق ہے، ایک تصوف کے راس پہ چلنے والے کے لیے بہت ضروری ہے. اور 10ویں چیز العاشر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. کوئی انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے، نرمی سے قریب جا کر اس کی غلطی کو روکنا. اور کوئی کسی کو اپنے سے کوئی چیز اچھی چیز معلوم ہو گئی اس کو بھی اچھے کام کا مشورہ دینا. یہ شریعت کے 10 کام ہیں، 10 مقامات ہے. پیران پیر نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ چاروں کے 10 چیزیں بتلائی جائے گی. آج یہ شریعت کے 10 چیزیں مکمل ہوئی. آپ یاد رکھیں بہت اہم درس تھا آج کا. میں نے ابتدا سے عقل کے اقسام سے آپ کو بتایا، عقل کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں بتایا، پھر ہماری آج کی سوسائٹی کے حصے کر کے بتایا. سیکنڈ چیز فتوہ کسے کہتے ہیں، جوانی میں نے ذکر کی. تصوف کسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بات آئی. پھر اس کے بعد شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت یہ حضور سے کیا نسبتیں ہیں اس کی یہ بتلائی گئی. پھر اس کے بعد شریعت کے 10 مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. یہ پوری کی پوری محفل دماغ کے اس بیچ کے حصے سے نہیں، سامنے کے حصے سے سننے اور اس پہ عمل کرنے اور اس پہ قائم اور مستقیم رہنے کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مالک ہم تمام کے دلوں پہ جاری فرما. اللہ ہم تمام کے دلوں پہ جاری فرما. میرے مولا تیرے محبوب بندے کے مولا ہم غلامی میں جاتے ہیں، اللہ ان کی نسبت سے ہم ہیں میرے مالک، ان کی نسبت سے ہمیں باعمل بنا دے. مولا یہ جتنی باتیں سنے ہیں اس کو زندگی کا حصہ بنانے میں تو اپنی مدد فرما.
فرما, परवरदिगार तू मदद फरमा, परवरदिगार हमारे ऊपर आसान फरमा दे. अल्लाह जो जो बंदे इस पे अमल करना चाहते हैं और सच्ची नीयत से यहाँ उठ रहे हैं, अल्लाह तू गैब से मददगार हो जा, अल्लाह तू गैब से मददगार हो जा. मौला तू उनके हाथ को थाम ले, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमा, परवरदिगार बाअमल बना दे. अल्लाह आज की इस महफिल को मालिक जिंदगियों में तब्दीली की महफिल बना दे. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मुरादी या मुरादी या मुरादी, तू मदद करना है तो कर, वरना हम इसके लिए राजी है. अगर कादरी है, पीराने पीर की तालीमात उन तक पहुंचती है तो पहुंचाओ. बैतुल मक़दिस की गर्मी अहले तसव्वुफ को गर्म कर देती है. ये है अहलुल्लाह. क्यों दुश्मनी की गई अहले तसव्वुफ से, आप गौर कीजिए. अहले तसव्वुफ से दुश्मनी ये सलीबी साजिशों का एक हिस्सा है. वापिस हम नहीं, हमारी औलाद आएगी तो बच्चों को अपने घर नहीं ले जाते, पीराने पीर के हवाले करके जाते.